شیف صاحب کی، اور ایک 12 بیماریاں، 17 دوائیاں، 2000 پلیٹلیٹ، تشویشناک حد تک مریض، سڈن ڈیتھ کا خطرہ اب، اور اس سے پہلے وہ آخری رات تک فجر تک اپنے بیٹے کی رہائش گاہ پر تقریر تیار کرتے رہے اور صلاح مشورے کرتے رہے، اور 2 تقریریں تیار ہوئیں، ایک مریم نواز صاحبہ کی تھی اور ایک نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کی تھی، جس میں نواز شریف صاحب کا دھڑا اور ایک شہباز شریف صاحب کا دھڑا، اور بالآخر مریم نواز صاحب کی تقریر نواز شریف صاحب نے پڑھی۔ اچھا، تو اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کے ڈاکٹروں سے کہ آپ کو سلام، آپ نے بڑی جلدی ان کو صحت یاب کرا دیا، اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ اگلی پیشی پر وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ حکومت کے ان لوگوں کو بھی سلام نا جو سفارشیں کر رہے تھے کہ جانے دیں جانے دیں۔ نہیں، ان کو نہیں سلام، ان کو سلام جن کو رحم آ گیا تھا، ان ساروں کو سلام۔ تو اچھا، اور آج ایک عمران خان صاحب کی اچھی بات، میں اس حق میں تھا کہ یہ تقریر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے پتہ چلنا چاہیے کہ جو بندہ علاج کروانے گیا ہے وہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ حالانکہ 8-10 وزیر چاہتے تھے نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ تقریر ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر جو کل تک مجھے تانے دیا کرتے تھے کہ پرویز مشرف اشتہاری ہے، مفرور ہے، اور ان کے ٹی وی انٹرویوز چل رہے ہیں، بیانات چل رہے ہیں، آج میں ان ساروں کو ساتھ ملا کر کہتا ہوں کہ جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، آج وہ خواب شرمندہ ہے، تعبیر نہیں ہوا، شرمندہ ہے۔ جو قائد کا پاکستان تھا، آج وہ قائد میرے خیال سے اس قائد کی مسلم لیگ کا ہیڈ اور وہ قائد، یہ آج دونوں شرمندہ ہیں، یہ قائد کا پاکستان نہیں تھا۔ میں میڈیا کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اشتہاری مجرم کی لائیو تقریر دکھائی، اور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی تقریر میں یہ ایئرپورٹ پر انہوں نے غالباً تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اسمبلیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں ہم، اور اپنے بچوں سمیت وہ واپس آ رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے اچھا، وہ بھی نہیں ہوئے، آج بھی ابھی کہہ رہے ہیں اعلامیہ میں بھی یہ تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں استعفوں کی بات لکھیں۔ اور آج میں ان کو کہتا ہوں جو میرے ساتھ بحث کرتے تھے کہ آپ اس کو شیموکریسی نہ کہا کریں، میں ان کو کہتا تھا ڈیموکریسی اور چیز ہوتی ہے، وہ جمہوریت بہت بڑی چیز ہے۔ تو آج سارے وہ پلیز، میں تو شرمندہ ہوں آپ کے۔ اور پھر 2 باتیں، نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، سیتا وائٹ، جمائمہ خان کے بعد آج نواز شریف صاحب علیمہ خان پر برسے، آپ کو مبارک ہو نواز شریف صاحب، فوج جوڈیشری پر برسے۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آخری یہ جو اپنے آپ کے پارٹی کے سیاستدان گئے تھے تو قرآن پر حلف کس وجہ سے لیا تھا، اور یہ بھی ذرا بتا دیتے قوم کو۔ جو کچھ کہا نواز شریف کے لیے کہ وہ واپس آئیں گے، جو پارلیمان میں بھی انہوں نے کہا تھا نا، ووٹ کے لیے، ٹھیک ہے، پارلیمان میں بھی یہ کہتے تھے کہ واپس آئیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس میں 50% وہ ہے جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس میں سے 50% سے وہ مکر جائیں گے جب وہ اقتدار میں آئیں گے۔ اور یہ آخری فکرہ، یہ چوتھی اے پی سی ہے 2 سالوں میں، اسمبلی سے باہر ناکامیاں، اسمبلی کے اندر صدارتی الیکشنوں ناکامی، چیئرمین سینٹ عدم اعتماد ہو ناکامی، بجٹ بل رکوانا ہو ناکامی، فیٹ اپ بل رکوانا ہو ناکامی۔ ٹھک ہے، تو اب یہ اے پی سی بھی آپ کو جو ہے وہ اور یہ چونکہ تقریروں سے انقلاب نہیں آتے، جنت کے لیے مرنا پڑتا ہے اور کوئی مرنے کے لیے تیار۔ چلیں سر بھٹی صاحب، مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے بار بار یہ بات کی گئی کہ جی جمہوری نظام سے ملک کو محروم رکھا گیا، نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی 73 برس ہو گئے اور جو بھی مسائل ہیں پاکستان کے وہ صرف جمہوریت نہ ہونے کے باعث ہیں، اب جمہوریت لا کر دکھائیں گے۔ تو یہ جمہوریت جو ہے یہ عوام کے لیے کیوں نہیں سوچا جاتا؟ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس جمہوریت کو جمہوریت صحیح معنوں میں کیوں نہیں بناتے اور ڈیلیور کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں بھول گیا تھا سہولت مرزا صاحب، بخاری صاحب نے یاد دلایا، سہولت مرزا صاحب والا ان کو بھی سلام کے جو ان کی آئی، اور یہ لیگی دور تھا، چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، اور جو سہولت مرزا کہہ رہا تھا، جو پھانسی چڑھنے سے پہلے، مرنے سے پہلے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، جو وہ کہہ رہا تھا وہ کسی نے نہ سنا، اور جو ذوالفقار مرزا قرآن سر پہ رکھ کر کہہ رہے تھے وہ کسی نے نہ سنا۔ تو یہ پہلے۔ دوسری بات، اے پی سی پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے اکٹھے بیٹھنے پہ کوئی اعتراض نہیں، متفقہ لائے عمل پہ کوئی اعتراض نہیں، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ کوئی اعتراض نہیں، روز ہونی چاہیے، 4 ہوئی ہیں، 8 ہونی چاہیے۔ جو مسائل بخاری صاحب نے بتائے ہیں وہ مسائل بھی ہیں، ان پہ بات کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ میرا اعتراض کیا ہے؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ کیا اخلاقی طور پر جمہوریت کا سب سے بڑا پلر اخلاقیات ہوتی ہے، ہمارا سب سے بڑا بحران ہے اخلاقی بحران، معاشی بحران نہیں، اخلاقی بحران۔ کیا جمہوریت میں ایک اشتہاری مجرم
جس کو حکومت رحم کھا کر جس نے 6 درخواستیں دی کہ مجھے میں بڑی عمر کا آدمی ہوں, مجھے علاج کروانے کے لیے جانے, ان کا لائیو خطاب دکھانا چاہیے. نمبر 1 یہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ یہ دکھایا نا, آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا پہ قدغن ہے اور یہ ہے وہ ہے, آج دکھا تو رہے ہیں میڈیا آپ کو, اسی میڈیا پہ ان کی لائیو تقریر جاری تھی. اچھا, مجھے اس آڈٹ لیس, پرفارمنس لیس, منطق لیس, اصول لیس, اخلاقیات لیس جمہوریت پر یہ اعتراض ہے کہ زرداری صاحب پر درجن کیسز ہوتے ہیں, ذہنی بیماری کا برطانیہ میں وہ اعتراف کرتے ہیں, وہ صدر بن جاتے ہیں, پھر کہیں ریکارڈ جلتے ہیں, کہیں اوریجنل ڈاکومنٹس غائب ہوتے ہیں, کہیں ثبوت, کہیں گواہ غائب ہو جاتے ہیں, کہیں صدارتی استثناء اور معاملہ گول. مجھے اعتراض یہ کہ یہ پروڈکشن گھوڑوں پر بیٹھ کر نیب کے ملزم جو ہیں وہ اسمبلی جاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے کے کیک کاٹتے ہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ سراج درانی صاحب نیب کے مجرم ہوتے ہیں, فزیکل ریمانڈ پہ ہوتے ہیں, وہ ادھر سے نکلتے ہیں, ڈائریکٹ اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہاؤس چلاتے ہیں. اچھا, آخری منٹ مجھے اعتراض صرف یہ ہے کہ جیل کا قیدی شہباز شریف پی ایچ سی کا چیئرمین بن جاتا ہے اور نیب کا ملزم ہے, اور نیب کے ملزم ہو کر وہ نیب چیئرمین کو بلا لیتا ہے, وہ گو کے نیب چیئرمین نہیں آتے ہیں. مجھے اعتراض صرف یہ ہے کہ شرجیل میمن کو پرفارمنس ایوارڈ دیا جاتا ہے, ڈاکٹر آصف عدالت پیشی سے سیدھے ایک ایمبیسی میں جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کے نام جائیداد منتقل کر کے جیل چلے جاتے ہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ ان کے, ہمارے لیے نہیں ہے, ان کے گھر سب جیل ہیں, حاضریوں سے استثناء ہے, بنا پیش ہوئے ضمانتیں مل جاتی ہیں. اور 2 آخری باتیں, مجھے اعتراض یہ ہے کہ بحیثیت پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی اشتہاری اسحاق ڈار اور حسن حسین کے ساتھ لندن میں ملاقاتیں کرتے ہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ بحیثیت صدر ممنون حسین میرے خرچے پر, میرے پیسوں سے لندن جاتے ہیں اور وہاں جا کے حسین سے جفیاں مارتے ہیں. اور مجھے اعتراض یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نواز شریف کو نائل قرار دیتی ہے, قومی اسمبلی میں اہلیت کا ووٹ مل جاتا ہے, ایون فیلڈ الجزیہ میں سزا ہوتی ہے, یہ میرے جمہوریت پسند کہتے ہیں, یہ ہمارا دلوں کا راجہ ہے, یہ قائد اعظم ثانی ہے, یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کا کردہ دھرتا ہے. اور آج اے پی سی میں خطاب ہوتا ہے کہ اشتہاری کا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, لیکن بڑا اچھا ہوتا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کہہ رہی ہے کہ سرنڈر کر دیں, تو یہ جو تحریک انقلاب لے کے آنا ہے آپ نے ڈیموکریٹک الائنس نے ملک میں آ کے لے کے آج زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا, وہ ضمانت پر ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں, لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید اتنا کنٹروورسیز میں نہیں جا رہے. اگر وہ تقریر جو نواز شریف صاحب والی زرداری صاحب بھی کر دیتے تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. مجھے صرف اعتراض یہ ہے کہ ہم جب اخلاقیات, ہم سوال نہیں اٹھائیں گے, میں, بخاری صاحب, آپ اور جلیل صاحب, ہم سوال نہیں اٹھائیں گے تو یہ معاشرہ دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ڈیموکریٹک الائنس کا ہو گیا کہ جی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی, ہمارے جو اینالسٹس ہیں ان کو نہیں لگتا کہ اسے کچھ زیادہ اچیو یہ اپوزیشن کی جماعتیں کر پائیں گی.